تو ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے، ایمان کو لوٹنے کے لیے اولیاء کرام کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کو مسکوٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو مسکوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلی سازش کیا ہے؟ ٹریولنگ ٹو دی پلیسز ادر دین 3 مساجد، 3 مساجد کے علاوہ سفر کی تیاری کرنا، یہ حدیث پاک سے منع ہے۔ اب اس حدیث پاک کو جو یہ پیش کرتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو 3 مساجد کے علاوہ نہیں کرنا، مسجد حرام مکہ شریف میں، مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں، اور مسجد اقصی شریف، ان 3 مساجد کے علاوہ زیادہ سفر نہیں باندھنا، یعنی سفر کی تیاری نہ کرنا۔ یہ حدیث آپ سنے ہیں کہ نہیں؟ اس حدیث کو پیش کر کے کیا یہ نہیں کہتے کہ بغداد شریف کا سفر مت کرو، اجمیر شریف کا سفر مت کرو، ناگور شریف کا سفر مت کرو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے آپ بتائیے، اس حدیث میں 3 مساجد کا ذکر ہے، مساجد کا لفظ بھی موجود ہے، 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے کو منع فرمایا۔ اب ان سے پوچھئے دلی مرکز میں کیوں جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ 3 مسجد کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ غیر مقلد اپنے اپنے علاقے میں مساجد بناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے چیتا کیمپ میں مساجد ہے کہ نہیں وہابیوں کی؟ کیوں مساجد بناتے ہیں؟ جب 3 مسجدوں کے علاوہ سفر ہی منع ہے تو مسجد بناتے کیوں ہو؟ اور یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جیسے پاکستان گئے رائے ونڈ، یہاں گئے سہارنپور دیوبند میں، اور وہاں بھی یہ بھی جب اپنے اپنے اجتماع کرتے ہیں تو کسی مخصوص علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ باقاعدہ ٹکٹ دے کے، یعنی کنسیشن ریٹ دے کے لوگوں کو فری میں ٹکٹ بھی پرووائڈ کر کے بلاتے ہیں۔ سفر ہوا کہ نہیں؟ یہ سفر بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سفر ناجائز ہے؟ کبھی یہ کہا کہ اجتماع میں آنا منع ہے؟ حدیث سے منع ہے 3 مساجد کے علاوہ سفر نہیں کرو، اس حدیث کو کبھی پیش نہیں کرتے۔ یہی بات مزارات اولیاء کی آتی ہے تو یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث پاک میں مزارات کا لفظ ہے ہی نہیں، درگاہوں کا ذکر ہے ہی نہیں، قبروں کا ذکر ہے ہی نہیں، تو کیوں یہ مزارات کی بات اس حدیث کو لے کے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ مزارات کی طرف سفر کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، حدیث میں منع کیا گیا، جبکہ حدیث میں مزارات کی طرف سفر کرنے کو منع کیا نہیں گیا۔ اس کے برعکس کتنی حدیثیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتے میں 1 دن شہداء احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے، سفر ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سال میں 1 مرتبہ 1 دن مقررہ پر اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تو مزارات کی طرف سفر کرنے کی حدیث تو موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ چونکہ مسجد حرام میں مکہ شریف میں 1 نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی شریف میں 50,000، مسجد اقصی میں 25,000، اس ارادے سے جامع مسجد دلی میں مت جانا کہ 10,000 ثواب ملیں گے، اس ارادے سے تم اجمیر شریف میں عالمگیری مسجد میں نماز مت پڑھنا کہ 5,000 ثواب ملیں گے، اور اے وہابیوں اس ارادے سے تم اپنے مرکزوں کی طرف سفر مت کرنا کہ 10,000 ثواب ملیں گے۔ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ 3 مساجد میں ثواب کی زیادتی ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، اس کے علاوہ باقی تمام مساجد میں ثواب یکساں ہے۔ حدیث کچھ اور کہتی ہے، تم پیش کرتے ہو کچھ اور۔ اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ نہیں اس حدیث سے تمام سفر مراد ہے اسی لیے تم مزار کو پیش کرتے ہو، تو نکاح اگر تمہارا ساؤتھ افریقہ میں ہوا تو نکاح کا سفر بھی حرام ہونا چاہیے۔ تم نکاح اپنے شہر ہی میں کرو، ساؤتھ افریقہ میں بیوی ڈھونڈنے مت جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ڈھونڈ لیا سنگاپور میں تو ظاہر نکاح کے لیے سفر کرے گا کہ نہیں؟ تو یہ سفر بھی حرام ہونا چاہیے۔ آج کل بزنس کے لیے تم بینکاک جاتے ہو، چائنا جاتے ہو، دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہو، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، چونکہ بزنس کا سفر حدیث سے ثابت ہے، شادی کا سفر حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث پاک اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا جواب بھی سمپل ہے، مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ مزارات پہ جانا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہاں کیوں فٹ کرتے ہو؟ پتہ کیا چلا؟ اولیاء کرام سے دشمنی
اور یہی وہ بیس ہے جس کی بنا پر یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں